تو ہمارے آرمی چیف یا وزیر اعظم ان کو وہ بلوچستان ویسے بھی اسی وقت یاد آتا ہے جب ایسے کوئی بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ آ گئے اور پھر پریزنٹیشن دی گئی. پھر آپ نے وزیر اعظم کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا ہم نے لیپ ٹاپ دیں گے. بھائی حالات یہاں پہ ایسے ہیں، یہ جو ہے نا لیپ ٹاپ دیں گے. اور باقی حکومت سے زیادہ ایکٹیو اور اعلیٰ کوالٹی والا میڈیا ونگ بی ایل اے نے بنایا ہوا ہے، اور میرے خیال میں بی ایل ایف بھی جس طرز پہ جا رہا ہے ان کا میڈیا ونگ حکومت کے ونگ سے یا جو عسکری فورسز ہیں ان کے میڈیا ونگ سے زیادہ ایکٹیو ان کا ونگ لگتا ہے. تو مزید آپ ان کو کیا دیں گے یا کیا ایکٹیو کریں؟ بلاول بھٹو زرداری نے ان کی تعریف کر دی. پھر کہتے ہیں کہ آرمی چیف یہاں پہ آیا، آرمی چیف نے کہا کہ بھائی سرفراز بگٹی یو آر مائی چیف منسٹر. مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ بھائی فل بیک ہے آپ کو، آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کو خوش کرنا ہے اور اپنی خدمات دینی ہے. باقی کہتے ہیں الٹیمیٹم دیا آرمی چیف نے کہ 3 مہینے کا وقت ہے، 3 مہینے کا وقت ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کرش کرنا ہے جو بھی عسکریت پسند ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خود تو آگے ہیں لیکن پیچھے ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سپورٹ نہیں ہے، ہر بندہ فردن فردن لگا ہوا ہے. سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب کافی بیانات دے رہے ہیں 2-3 دنوں سے، تو دوست بتا رہے تھے کہ یہ تو بیانات دے رہے ہیں، یہ تو اشتعال ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن یہ خود تو نکل جائیں گے، پیچھے رہنا عوام میں ہے. جو نوکری بیچتا کہتا ہے ادھر ہوا کہ نوکری بکتی ہے، اس کو سنسار کیا جائے. ہم نے کہا واہ ویل اینڈ گڈ سردار صاحب، یہ سزا تو آپ نے تجویز کر دی کہ اس کو سنسار کیا جائے. پھر ہمیں آیا کہ یار جو ایکسینو کی کمائی کھاتا ہے اس کی کیا سزا ہے، جو پرسنٹیج لیتا ہے اس کی کمائی کیا ہے، جو اپنا پورا ڈپارٹمنٹ ایک پرائیویٹ بدنام زمانہ ٹھیکیدار کاشف کے سپرد کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، جو کرپٹ ترین ٹولہ اور نااہل ترین ٹولہ ڈی سیوں سیکٹریوں کی صورت میں اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کی سزا کیا ہے. عسکریت پسند اس وقت ہی چل سکتا ہے جب عوام میں اس کی روح ہوتی، انہوں نے بنا لی. اب وجہ کیا ہے؟ وہ گئے پا گیا کہ جو ریاست تھی، ریاست کے جو لوگ تھے وہ کمائی میں لگ گئے اور جو عسکریت پسند تھے ووٹ دینے میں لگ گئے کہ دیکھ رہے ہو آپ کا استحصال کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کوئی چیز میرٹ پر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس پر حالیہ واقعہ اور جو وزیر اعظم آئے ہیں، آرمی چیف آئے ہیں، ان کی ٹیم آئی ہے، کیا فیصلے لیے گئے ہیں. سب سے پہلی خبر کہ مشکاف کے ایریا جو ضلع کچھی کے ڈھاڈر بولان ان ایریاز میں آتا ہے، جو یہ گوریلا جنگ ہے اس کا مین مرکز، کیونکہ یہ گوریلا جنگ کے لیے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے. اور دوسرا جس ایریے سے جا رہی ہے ٹرین وہ جو مین شاہراہ ہے اس سے چند کلومیٹر دور ہے. تو یوں مطلب وہاں انگیج کرنا، اور پھر بلوچستان آپ کو پتہ ہے جتنا رقبہ ہے مور دین 46% آف ٹوٹل پاکستان، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آبادی کم ہے اور ایریا بہت زیادہ ہے، انگیج کرنا کافی ٹف ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عسکریت پسند ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں جو ان کو موزوں لگتی ہے، وہاں پہ آ کے اپنی کارروائی کرتے ہیں. تو اس دن بھی انہوں نے یہاں انگیج کیا، لیکن انہوں نے انگیج ایز اے واحد ٹرین ہی کیا. مطلب ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ یہ ٹرین ہے، اس میں زیادہ تر فورسز والے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس پہ اٹیک کیا. اب آیا یہ خبر ان کو اندر سے کوئی بندہ تھا یا ریلوے سے کوئی تھا، اس پر کہا جا رہا ہے کہ بندوں سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، باقی پتہ نہیں ہے. بہرحال ان کو یہ پتہ تھا. تو بعد میں آپ نے دیکھا بہت سارے، اور گوریلا جو جنگ ہوتی ہے وہ چند منٹ کی مطلب ہوتی ہے، پھر وہ انگیج کر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کارروائی کر کے نکل جاتے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مور دین مطلب 1 دن
1.5 दिन तक ले गए थे ये चीज़, बाद में रात गए जाकर कुछ सिचुएशन क्लियर हुई थी। तो वो कहते हैं जो मुसाफिर वहाँ से आए तो वो कहते हैं कि वो जब उनको डायरेक्शन दी जा रही थी वायरलेस पे तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुए थे, क्योंकि वो मेंटली शायद इस तरह इतने, उनको भी ये ख्याल नहीं था कि इतनी देर तक हम रहेंगे। फिर बार बार इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना, फिर हेलीकॉप्टर्स का जाना, ड्रोन्स का जाना, तो उनके लिए भी ज़ाहिर बात है जितना भी मजबूत इंसान हो, जब मौत मंडला रही हो तो थोड़े बहुत उसके जज्बात भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कहते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में एक ज़रबा छोड़ देते थे ट्रेन पर या किसी को मार देते थे। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन वो जो कल की BLA की प्रेस रिलीज़ है, वो कहते हैं कि हमने जो 217 यरगमाली थे उनको मार दिया। जो फोर्सेस वाले हैं या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो कहते हैं नहीं, सिर्फ 26 लोग मरे हैं। और उधर से भी कहते हैं कि 5-6 उनके खुदकश थे, 6-7 और उनके थे। तो मतलब 12-13 की तादाद तो वो ख़ुद भी शायद मान रहे हैं, ये उससे ज़्यादा बताते हैं कि हमने उनके मारे हैं। तो तादाद में दोनों अतराफ से अबहम है। जो वो दावा कर रहे हैं वो भी उस तरह एक्यूरेट नहीं है। जो इधर से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ इतना नुकसान हुआ है, तो ये भी कोई ज़्यादा जो ग्राउंड सोर्सेज हैं उसके मुताबिक इतने कम नुकसानात भी नहीं हुए और इतने ज़्यादा नुकसानात भी नहीं हुए। तो ये सिलसिला हुआ। तो हमारे आर्मी चीफ़ या वज़ीर आज़म, उनको वो बलूचिस्तान वैसे भी उसी वक्त याद आता है जब ऐसे कोई बड़े वाक़यात हो जाते हैं। तो वो लोग आ गए और फिर प्रेजेंटेशन दी गई। फिर आपने वज़ीर आज़म को देखा कि वो कह रहा था हमने लैपटॉप देंगे, भाई हालात यहाँ पे ऐसे हैं, ये जो है ना लैपटॉप देंगे। मुझे इससे वो कहावत याद आ गई कि जब अफ्रीका में कहत था तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो वो जो गए थे क्वीन, तो उसने कहा कि भाई अगर ठीक है इनको कुछ रोटी नहीं मिल रही तो आप इनको तो क्या कहते हैं केक क्यों नहीं देते, कोई और पेस्ट्रीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें। तो उन्होंने वो तो नहीं समझी कि भाई सिचुएशन ऐसी है जो ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकता वो बाकी चीज़ें क्या अफोर्ड करेगा। तो इस सूरत हाल यहाँ पे है कि भाई वो बेसिक नेसेसिटीज से महरूम है, आप उनको लैपटॉप दे रहे हैं और कितनों को लैपटॉप देंगे। और बाकी हुकूमत से ज़्यादा एक्टिव और आला क्वालिटी वाला मीडिया विंग BLA ने बनाया हुआ है। और मेरे ख्याल में BLF भी जिस तरह पे जा रहा है, उनका मीडिया विंग हुकूमत के विंग से या जो अस्करी फोर्सेस हैं उनके मीडिया विंग से ज़्यादा एक्टिव उनका विंग लगता है। तो मज़ीद आप उनको क्या देंगे या क्या एक्टिव करेंगे। खैर, जो अहम बात है फ़ैसले क्या लिए गए। वज़ीर आला पे शुरू दिन से इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई ये या इस चीज़ के बेनिफिशरी हैं या नहीं चाहते अमन हो वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन इस सूरत हाल में वज़ीर आला से मतलब लाखों इख्तलाफ हैं आइडियालॉजी, लेकिन वो अपने स्टांस में अभी तक वही हैं, लचक नहीं दिखा रहे। जो पहले दिन से कह रहे थे अभी तक वही हैं। उस दिन भी उन्होंने कहा कि बाकी डर गए होंगे, मैं नहीं डरा। तो उन्होंने मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी साहब की तरफ इशारा किया कि यहाँ ये कहा जाता है वो कहा जाता है। बहरहाल उसने कहा हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम मुकाबला करेंगे। तो इस चीज़ को अब रिसेंटली जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की, बड़ी ज़्यादा उनको अस्करियत पसंदों के हलकों में इस तरफ तो ज़्यादा गुस्सा उन पर, ज़ाहिर बात है, जो फुल टाइम चैलेंज करे आया होगा। लेकिन जो फोर्सेस हैं या फ़ौज है या बाकी इदारे हैं या पार्टी वाले हैं वो बहुत खुश हुए। आपने देखा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तारीफ़ कर दी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनकी तारीफ़ कर दी। फिर कहते हैं कि आर्मी चीफ़ यहाँ पे आया, आर्मी चीफ़ ने कहा कि भाई सरफराज बुगटी यू आर माई चीफ़ मिनिस्टर, मुबैना तौर पर जो बताया जाता है कि भाई फुल बैक है आपको, आपके साथ हैं, आपने डिलीवर करना है, यहाँ के लोगों को खुश करना है और अपनी खिदमत देनी है। बाकी कहते हैं अल्टीमेटम दिया आर्मी चीफ़ ने कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने का वक्त है और वो क्या कहते हैं क्रश करना है, जो भी अस्करियत पसंद हैं उनको एलिमिनेट करना है, जो सियासी तौर पर हैं उनको इंगेज करना है। फिर कहते हैं कि हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी गौर किया है कि जो भी
سیاسی بات چیت کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ چاہے ڈاکٹر مہرنگ ہوں یا سردار اختر جان مینگل صاحب ہوں یا باقی بھی جو ہیں، ان کو انوائٹ کیا جائے گا، بلایا جائے گا، تو کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ پھر سوال اٹھا کیا وہ جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ نہ جائیں، اور وہ چاہتے ہیں نہ بھی آتے تو الٹا پھر ان پر ہوگی کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی، ان کو بلایا، یہ نہیں آئے، اور اسی میں فیصلے لیے گئے، اور اس میں جو فیصلے لیے جائیں گے پھر اس کی بیک ہوگی، اور ظاہری بات ہے وہ وہی ہوگی کہ بھائی جو بات چیت پر نہیں آ رہے یا جو قانون پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تو پھر ان کے خلاف بندوق کا جواب پھر بندوق سے دیا جائے گا۔ تو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے، اس چیز کو بیک اپ کرنے کے لیے یہ آل پارٹیز جو کانفرنس ہے یہ رکھی جا رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حامد رضا صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے کانفرنس بلائیں گے، وہاں کے حالات بڑے ٹینس ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نکالا جائے گا۔ محمود خان اچکزئی صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ عالمی وہ دی جائے ان کو کہ ان کے حقوق ان کو ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اوورال وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خود تو آگے ہیں، لیکن پیچھے ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سپورٹ نہیں ہے، ہر بندہ فردن لگا ہوا ہے۔ سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب کافی بیانات دے رہے ہیں 2-3 دنوں سے، تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ تو بیانات دے رہے ہیں، یہ تو اشتعال ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن یہ خود تو نکل جائیں گے، پیچھے رہنا عوام میں ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی بلوچی ترانہ وہاں کہا گیا کوہلی میں فلاں فلاں، کسی میں ہمت ہے تو میرے علاقے میں آ کے وہ کرے ترانہ۔ تو پھر بی ایل اے اور بی ایل ایف والوں نے صرف ان کی وہ خواہش پوری نہیں کی بلکہ ان کے علاقوں میں اپنے یونٹ کھول دیے۔ اب بغاؤ میں کہتے ہیں کوئی 100-200 بندہ موو کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سردار صاحب پہلے ہر مہینے 1.5 بعد چلے جاتے تھے، ابھی بڑے لمبے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں نہیں جا رہے۔ ان کو بھی کافی تھریٹ آ چکا ہے، لیکن ان کے پاس تو بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، بہت زیادہ فورسز بھی ہیں، تو یہ خود تو شاید بچے ہوئے ہیں، لیکن جو پیچھے ان کا حلقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ اور کل انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا کہ بھائی جو نوکری بیچتا ہے کہتا ہے ادھر ہوا کہ نوکری بکتی ہے، اس کو سنسار کیا جائے۔ ہم نے کہا واہ، ویل اینڈ گڈ سردار صاحب، یہ سزا تو آپ نے تجویز کر دی کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ پھر ہمیں آیا کہ یار جو ایکسینو کی کمائی کھاتا ہے اس کی کیا سزا ہے، جو پرسنٹیج لیتا ہے اس کی کمائی کیا ہے، جو اپنا پورا ڈپارٹمنٹ ایک پرائیویٹ بدنام زمانہ ٹھیکیدار کاشف کے سپرد کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، جو کرپٹ ترین ٹولہ اور نااہل ترین ٹولہ ڈی سیوں سیکٹریوں کی صورت میں اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کی سزا کیا ہے، جس نے پورے حلقے میں ہر ایک کو ڈاج دے دے کے اس کے ساتھ آج کوئی باہر سے لوگ اپنے ساتھ رکھنے پڑ گئے ہیں، اپنے ساتھ لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے لوگوں کو دھوکہ دہی دینے کی سزا کیا ہے۔ صرف ایک کرپٹ ایکسین کی خاطر سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سے لے کر وزیر اعلیٰ کو تنگ کر کے دوبارہ واپس لے جانے والے اس ایسی کمائی کرنے والوں کی سزا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیتے۔ لیکن نہیں، ہمیں جو چیز سوٹ کرتی ہے ہم اس کا کہتے ہیں، جو نہیں کرتی اس کا ہم کچھ نہیں کہتے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ڈر ہے یا خوف ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، یا یہ مسائل کی جڑ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ بیچ دیتے ہیں۔ اب کوئی اس کاشف ٹھیکیدار کو پکڑ سکتا ہے؟ چلو ہم اب صحافی ہیں، ہمارا تو ایک ڈومین ہے، ہم ادھر تک رہتے ہیں۔ آپ ہم سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بڑے بڑے فرعون ہیں، آپ ان کے خلاف نہیں بولے، آپ ان کو کچھ نہیں کہا، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے غریب یا کسی شریف کو کم طاقتور کو کچھ نہیں کہا، کچھ کہا اور طاقتور کو کچھ نہیں کہا۔ یہ گلہ شکوہ آپ کر سکتے ہو، اور اس کے ہمارے پاس جواب ہوں گے کہ ہاں بھائی اگر ہم نے اس کو کہا تو اس کو بھی کہا۔ تو اس طرح یہ انٹیلیجنس والے یا یہ سیکٹر کمانڈر والے یہ ایک ایکسین کے لیے
کر دیتے ہیں کال کہ اس کا دوبارہ ٹرانسفر کر دو، تو کیا اس منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی کیا آپ کو پورے مطلب ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے وہ پورا آپ کا جو حلقہ ہے وہ متاثر ہے، وہاں دہشت گرد آ چکے ہیں، وہاں پہ عسکریت پسندی عروج پہ جا رہی ہے، لیکن ایک نااہل نکمے شخص کو آپ لوگوں نے خوش کرنا ہے جس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا. وہ اب چھوٹے موٹے لوگوں کو تو مروا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اور اب کچھ نہیں رہا. اب عوام بدزن ہوتی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی سفارشیں کر کر کے، ان کو بار بار مسلط کر کے، پھر وہ اسی بیس پر عام لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، جرم کرتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرواتے ہیں. بیک پہ پھر طاقتور حلقے آ جاتے ہیں. تو پھر کیسے عوام آپ لوگوں کو چاہے گی؟ کس کی شریف کی آپ وہ کرتے؟ الٹا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ ہے سب سے کرپٹ سب ایکسین کی جگہ سب سے ایماندار ایکسین بھیجو، سب سے کرپٹ ڈی سی کی جگہ سب سے ایماندار ڈی سی بھیجو. ہر جگہ یہ ہوتی تو یہ حالات ہوتے نہ ہوتے. بیڈ گورننس کی وجہ سے آج حالات یہاں پر ہیں. انصاف ملتا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. لیکن نہیں، ہم نے چند لوگوں کو نوابوں، سرداروں اور کرپٹ ٹولہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آج سی ایم اکیلا ہے، ہم اس سے لاکھ اختلاف کریں وہ کرتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی سے ہمارا بالکل وہ ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کھڑا بھی ہے تو یہ پیچھے سارے برائے نام بیانات دینے والے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو کب تک وہ ٹک پاتا ہے. جب تک طاقتور حلقوں نے ابھی وزیر اعلیٰ مزید انہوں نے مضبوط کر دیا، یہ آرمی چیف آئے اور پھر کل ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعلیٰ پھر مضبوط ہو گئے. لیکن وزیر اعلیٰ تب تک ہی مضبوط ہیں جب ان کی بیک ہے. جس دن وہاں سے کس کے ایک بندہ میں نہیں دیکھ رہا کہ جو لویل ہو یا اس لیول پہ جا کے کام کرنے والا ہو، اور پیچھے حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس ہم کریں گے. بھائی کیسے کرو گے جب آپ ایک ایکسین کو نہیں بچا پائے اور طاقتور حلقے دوسرے آ کر ٹرانسفر کروا گئے، آپ مجبور ہو گئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ ڈی سی کو مجبور کرو گے کہ وہ چینوں کی کمائی نہیں کھائے گا؟ آپ کیسے وہ کرو گے کہ ایماندار ترین لوگ ڈی سی اے سی جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. بیڈ گورننس از اے مین ریزن جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک آ پہنچی ہے. یہ چیز چلتی رہی، ایسا نہیں ہے. وہ کیا کہا تھا شاعر نے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو وقت کر رہا تھا یہ پرورش، یہ حالات چل رہے تھے. یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے. وہ بڑی پچھلے دنوں بات چل رہی تھی کہ اگر زمین کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ وسائل بلوچستان میں ہیں، لیکن زمین کے اوپر سے دیکھیں تو سب سے زیادہ کمزور، غریب، بے بس لوگ بلوچستان کے ہیں. اور یہاں پہ جو مسلط کیے جاتے ہیں حکمران، سب سے زیادہ فرعون طبیعت والے اور سب سے زیادہ کمائی والے یہ آپ کو بلوچستان میں ملیں گے. باقی اسمبلیوں میں بھی کرپشن ہوتی ہوگی، لیکن جو لیول بلوچستان میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جو فرعون یہاں پہ ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. جو ظلم اور زیادتی یہاں پر ہے وہ کہیں نہیں ملے گی. جو سپورٹ طاقتور حلقوں کی ان چور اچکوں کو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور یہی وجہ ہے. تو پھر لوگ کیسے بدزن نہیں ہوں گے؟ لوگ کیسے غصہ نہیں کریں گے؟ آپ ہو سکتا ہے سارے ایلیمینیٹ کر دیں، لیکن بیک اپ کیا ہے؟ بیک اپ کا آپ کے پاس ایسے جو اسمبلی موجودہ ہے جس کی اکثریت، میں یہ نہیں کہتا پہلی مرتبہ آئی ہے، یہ ایسے لوگ مسلسل دہائیوں سے پالے جا رہے تھے. وہ آ کے اب فرسٹریشن اتنی ہو گئی ہے کہ اپنے حلقوں میں عوام نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں ایک ہفتہ گزار سکتے ہیں؟ آپ کہیں نا، ابھی کہا گیا کہ ایم پی ایس کو کہ جاؤ اپنے حلقوں میں کچھ جلسے جلوس کرو، کچھ مظاہرے کرو، کچھ ایسا کرو، کچھ انگیج کرو پبلک کو. کوئی ہے جو جا سکے؟ کوئی ہے جو کچھ کرے؟ نہیں جائے گا بھی تو اپنے گھر تک ہوگا. کوئی 40 سیشن ہوگا، اگلے دن دوبارہ نکل جائے گا، یا کراچی، لاہور، اسلام آباد وہاں نکل جائے گا. جب آپ اپنے حلقوں میں بیٹھو گے نہیں، صرف وہاں جیسے تیسے جیتو گے، بس کمائی ہر چیز سے کمائی، ایریگیشن سے کمائی، سی این ڈبلیو سے کمائی، لوکل گورنمنٹ سے کمائی، اے سی سے کمائی، ڈی سی سے کمائی، ایس ایچ او سے کمائی، پٹواری سے کمائی، ہر وقت کمائی کمائی. عوام کہاں پہ ہے اس میں؟ عوام کی بہتری کہاں پہ ہے؟ کوئی ایک حلقہ ایسا ہے کہ ہاں کہو ایماندار افسر ہو، آپ کی اچھی ریپیوٹ ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، مجھے وہاں پہ عوام کو خوشحال، عوام کی وہ آئے کہ آپ نے ہمیں ایک اچھا افسر دیا اور ہم خوشحال. کوئی ایک ایسا ضلع ہے؟ نہیں ہے. ہر جگہ یہ حالات ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ ہر وقت زخم دے رہے ہوں اور پھر آپ کہیں کہ آپ مسکرائیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا. واحد حل اگر کوئی بچا ہے
تو عوام کو کوئی خوشحالی دو، ڈیولپمنٹ کی صورت میں دو، جابس کی صورت میں دو، امید کی صورت میں دو. اور ایسا نہیں ہے اسکالرشپ 300 اسکالرشپ کب سے بلوچستان کو دیے جا رہے ہیں، 300 میں کام بنے گا. جس کی پرسنٹیج 70% سے زیادہ نوجوان ہو، آپ اس کو کتنا لیپ ٹاپ دیں گے، کتنے اسکالرشپس دیں گے بڑے لیول پہ. اور یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا، اس کے یہ جو آج آپ کام کریں گے اس کے رزلٹ 5 سال بعد نکلنا شروع ہوں گے. لیکن اگر آپ بھی آج ہچکچائیں گے اور یہی کہیں گے کہ بلوچستان کو صرف لوٹنا ہے، ترقی اور اس کو دینی ہے، تو پھر یہی حالات ہوں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو فورسز ہیں بہت مضبوط ہیں، ڈرونز ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. لوگ آج بھی ویسی سے جڑ رہے ہیں. لوگ آج عسکریت پسندوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں. آپ عسکریت پسند اس وقت ہی چل سکتا ہے جب عوام میں اس کی روٹس ہوتی ہیں، انہوں نے بنا لی. اب وجہ کیا ہے؟ وہ گیپ آ گیا کہ جو ریاست تھی، ریاست کے جو لوگ تھے وہ کمائی میں لگ گئے، اور جو عسکریت پسند تھے وہ دینے میں لگ گئے کہ دیکھ رہے ہو آپ کا استحصال کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کوئی چیز میرٹ پر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہم آپ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے. جب ادھر سے امید نہیں آ رہی تھی، وہ بے شک دوسرا راستہ تھا، لیکن عوام نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جب دیکھا تو یہ حالات آ گئے. اب آج پھر یہ شاہراہ آج پھر بند ہے، کوئٹہ کراچی والی. اب یہی ہے. اب اگر وہ نہیں ہوتا، دوسری طرف انسرجنسی عروج پر ہوتی ہے. تو بہرحال کنفیوژن ہے. ابھی ایک فیصلہ تو ہے کہ بھائی کرش دیں، لیکن بات یہی ہے انگیج کریں، کم سے کم سیاسی لوگوں کو انگیج کریں، پی وائی سی والوں کو انگیج کریں. لا کے اختلاف صحیح ہے، ان کے سمپیتھائزر ہیں یا جو آپ ان کو نام دیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو انگیج کریں گے تو ایک اچھا راستہ نکل آئے گا. لاپتہ لوگوں کی کافی تعداد میں یا ان کو بازیاب کریں یا عدالتوں میں پیش کریں یا فیکٹ لائیں کہ یہ شخص تھا، یہ اس حملے میں ملوث تھا، یا یہ تھا وہ تھا. اگر حب سے بھیجا میں ہوگی تو چیزیں مزید وسٹ ہوں گی. ہاں اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا پھر قانون کا ایک وہ ہوتا ہے، لیکن پہلے ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ماں بن کے ہر ایک کو ایک وہ دیتی رہے اور سمجھا جائے کہ ہر شخص کی ایک الگ الگ کہانی ہے، کون وہاں کیوں گیا. لیکن اس کے لیے پراپر سٹیپ لیے جائیں گے. پیچھے آپ کو پتہ ہے حکومت بلوچستان میں تو ہر اس کی وہ کمائی پر لگی ہوئی ہے، تو اس سے نہیں ہوگا. تو جو مین سٹیک ہولڈر ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آزاد الیکشن ہوتے اور ایک حکومت آتی تو آئیڈیل ہوتی. لیکن اگر ابھی بھی والی بھی ہے تو اس میں بھی کم سے کم یہ آل پارٹیز کانفرنس یا باقی صورتوں میں ایک مشترکہ لائے عمل، جو انٹلیکچوئل ہیں ان کو بلائیں، جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کی چیزوں پر ان کی گہری نظر ہے، وہ اعلیٰ پائے کے سیاستدان، ان کو بٹھائیں، ایک مشترکہ لائے عمل تیار کریں اور دونوں فیز رکھیں کہ جس نے لڑنا ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے، جس نے آنا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پراپر میئرز تو ہوں. میں کہہ رہا ہوں پہلے گورننس میں کچھ بہتری لاؤ، بعد میں کچھ کہہ سکو. ایک طرف آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہو، ادھر آپ کا ڈی سی کمائی کر رہا ہو، ادھر آپ کے منسٹر نے پورا ڈپارٹمنٹ بیچا ہوا ہو، تو ایسے تو پھر نہیں چلتا نظام نا. تو امید کریں گے کہ جو بھی اپروچ بنائیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر اب وہ کریں کہ سچویشن کیا ہے. کوشش یہی ہو کہ جتنا پرامن حل نکلے اتنا وہ دونوں اطراف کے لیے بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.